Informative Yard presents حسد کیا ہے؟ حسد زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت پائی جائے تو اس نعمت کے ختم ہونے کے بارے میں آرزو کرنا، تمنا کرنا، یا پھر دوسری کی نعمت کے زوال اور اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا، دونوں ہی حسد ہیں۔ حسد دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، حاسد دوسرے کی نعمت مال، علم، مرتبہ اور سلطنت کے زوال کی تمنا کرے اور چاہے کہ وہ اسے حاصل ہو جائے۔ نمبر 2، دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا کرے چاہے اسے ملے یا نہ ملے۔ رشک اور حسد میں فرق ہے۔ حسد منفی جذبہ ہے جبکہ رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ حسد میں کسی کو ملنے والی نعمت کے جانے کے بارے میں سوچتے رہنا شامل ہے، جبکہ رشک میں کسی کو ملنے والی نعمت کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے۔ رشک کرنے والا یہ تمنا کرتا ہے کہ اسے صاحب فضیلت جیسی نعمتیں ملیں، مگر وہ اس کو عطا نعمتوں کے زوال کی خواہش نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک کرنا صرف 2 ہی آدمیوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے۔ ایک تو اس شخص کے ساتھ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے حق اور مناسب جگہوں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرے اس شخص کے ساتھ جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل، علم، قرآن و حدیث اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق حق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حسد وہ برائی ہے جس کا آغاز انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے انسان کی پیدائش اور پھر اس کو سجدہ کرنے کے حکم پر ابلیس نے حسد کیا، انسان کو ملنے والی فضیلت اور فوقیت پر جل اٹھا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ کبیرہ بھی حسد کی بنا پر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ قرآن میں آتا ہے، جس میں ایک نے دوسرے کو حسد کی بنا پر قتل کیا۔ حسد سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ سلسلہ صحیحہ 197۔ حسد سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ صحیح بخاری۔ حسد اگلی امتوں کا مرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھسایا ہے اور یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، یہ مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈنے والی ہے، بلکہ دین مونڈنے والی ہے۔ تمہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان محبت قائم ہو؟ تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ ترمذی۔ حسد کی علامات۔ نمبر 1، دوسرے کی تعریف بری لگنے لگے۔ نمبر 2، دوسرے کی کامیابی اچھی نہ لگے۔ نمبر 3، کسی کی ناکامی پر خوشی محسوس ہونے لگے۔ نمبر 4، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش رکھی جائے۔ نمبر 5، دوسروں کی نعمت دیکھ کر اسے نقصان پہنچانے کا دل چاہنے لگے۔ نمبر 6، دوسرے کی کردار کشی کی کوشش کی جائے، تحقیر کر کے خوش ہوا جائے۔ نمبر 7، دوسروں کے بارے میں تعصب پر بھی رائے قائم کر لی جائے۔ حسد کا علاج۔
جتنا انسان موت کو یاد کرے گا اتنا ہی زیادہ اس میں حسد کا جذبہ کم ہوگا. تو اللہ سے دعا کریں اور اس کے ساتھ موت کا ذکر کریں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ ان بیماریوں سے نجات پائی جا سکتی ہے. حسد کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، دل میں کوئی وسوسہ آئے تو اسے آگے لوگوں سے نہ ذکر کرے، کیونکہ اس طرح حسد کو مزید ہوا ملتی ہے. حسد سے بچنے کے لیے کسی کی نعمت کو دیکھ کر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا، سورہ کہف آیت 39. پسندیدہ چیز کو دیکھ کر برکت کی دعا دینا، بارک اللہ فی، مسند احمد. معوذتین یعنی سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھنا، ترمذی. آئیے ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم تو حسد کی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں. عملی کام، اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری اور نعمتوں کے حصول کے لیے دعاؤں کی کثرت کریں اور دوسروں کی نعمتیں دے کر کھلے دل سے برکت کی دعائیں دیں. جزاک اللہ خیرا. For more information, please like, share and subscribe to our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms.